صدر بزم دوست دیرینہ پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب، صاحب جشن شاعر ممتاز محترم جگدیش پرکاش صاحب، محترم راکیش پانڈے صاحب، جناب پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب، پروفیسر مولا بخش صاحب، محترم توقیر احمد صاحب، جناب شکیل احمد صاحب، اور آئیڈیا کمیونیکیشن کے روح رواں اور میرے محسن، میرے دوست دیرینہ کہ جن کی وجہ سے یہ محفل آج سجی ہے، جناب آصف اعظمی صاحب، آصف بھی ہیں اور نام کے ساتھ اعظم بھی جڑا ہے، اگرچہ کہ اس کا کوئی مقام سے تعلق ہو، لیکن فکری طور سے ویژنری شخصیت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ان کے شخصیت تو ہوتے ہی رہتی ہے بات، ان کے فن پر بات ہو، اور مخصوصاً ایسی ممتاز ہستی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس محدود وقت میں اس بحر زخار کو کس طریقے سے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس میں آبشار پیدا کیا جائے جس سے ہمارے ذہنوں کی روشنی ہو سکے۔ میں پورا مقالہ بعد میں بھیج دوں گا، تو میں نے عنوان اپنی گفتگو کے لیے جگدیش پرکاش کی شاعرانہ معنویت رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے، شخصیت کے لیے 2-3 منٹ، کیونکہ بہت سے ہمارے احباب جڑے ہوئے ہیں کہ جگدیش جی لاہور میں پیدا ہوئے اور 6ٹی جماعت تک لاہور کے مدرسے میں تعلیم پائی، پھر تقسیم ہند کے بعد تعلیم جاری رہی اور آگرہ سے M.Com کیا، اور پھر اسٹیل انڈسٹری وغیرہ سے جڑے رہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو لاہور سے نکلنے کے بعد 6 شہروں میں انڈیا کے زندگی گزاری۔ خود کہتے ہیں، کس کا گھر، کیسا نشیمن، کیسا گاؤں، کیسے شہر، یہ درد ہے ہجرت کا۔ کس کا گھر، کیسا نشیمن، کیسے گاؤں، کیسے شہر، ہم تو بادل ہیں، ہمارا کام ہے آوارگی۔ تو آوارگی، شہر بشہر پھرنا۔ لیکن عبدالرحیم خان نے ایک خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر جا کے رفت برائے خودش بارگاہ حصہ۔ ایک کامیاب دماغ، اس کو کسی مقام کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں جاتا ہے اپنے لیے ایک بارگاہ بناتا ہے۔ تو اور یہی ہوا کہ ہم ان کا، اگرچہ کہ یہ ایک ممتاز شاعر ہیں جو میں پیش کروں گا اپنی اس گفتگو میں، اور ان کے ہمارے پاس اس وقت مطبوعہ 6 مجموعے ہیں۔ اس 20 سال کے پرنٹنگ، یعنی 1995 سے جو چھپ نہیں سکتا ہے شاعر، شعر کے چھپنے کے بعد، تو پہلا مجموعہ جو دھوپ کی خوشبو، اس کے بعد نریندر کے نام یا نریندر کے لیے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان در آسمان، شگاف، بازگشت، اور آخری میل کا سفر۔ سوال یہ ہے کہ شاعری میں ضروری نہیں ہے ہر بڑا شاعر معروف ہو۔ 4 مصرے کہتے ہیں جگدیش پرکاش، اے زمانے تیری تاریخ کا حصہ نہ سہی، گردش دہر کو غمخوار بنایا میں نے، نہ تخلص، نہ کوئی اسم گرامی، نہ رسوخ، اپنے اشعار کو جذبات بنایا میں نے۔ کامیاب شاعر وہ ہے
جو شاعری کو، اپنے اشعار کو، اپنے جذبات کو شاعری کے سانچے میں ڈھال دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جگدیش پرکاش خطات بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی کہتے ہیں، غزلیات بھی کہتے ہیں، گیت بھی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ماہیے اور ہائیکو میں بھی۔ اور ایک چیز میں نے احساس کی کہ نظموں میں بڑے خوبصورت تجربات کرتے ہیں، اختراعات کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے تیزی سے پڑھنا ہے، صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی اس کلیدی گفتگو کا موضوع کو، تاکہ آئندہ آنے والے مقررین اس پر توجہ دے سکیں۔ ان کی غزل، ان کی نظم، آپ جانتے ہیں کہ غزل اگرچہ کہ چھوٹی بحر میں بھی لکھتے ہیں، طویل بحر میں بھی لکھتے ہیں، مگر عام طور سے غزل ان کی 6 سے 9 8 شعر پر ہوتی ہے، لیکن خوبصورت طریقے سے۔ کہنے کو غزل میری ہے، اشعار میرے ہیں، لکھتا تو ہوں میں، مجھ سے لکھاتا ہے کوئی اور، مجھ سے لکھاتا ہے کوئی اور۔ وہ لکھانے والا کون ہے؟ وہ جگدیش پرکاش کی وہ انرنیسٹ ہے۔ دیکھیے، جگدیش پرکاش ایک فطری شاعر ہیں، اسی وجہ سے انہیں کوئی کوشش نہیں رہی کہ اپنے آپ کو، جو یہ سچ ہے، اور کوئی استاد اس صورت میں نہیں ملا۔ استاد مانوی ان کے مطالعے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالعے نے ان کو استاد مانوی عطا کیا۔ خوبصورت شعر کہتے ہیں، خواب میرے اگر حقیقت ہیں، یہ حقیقت ہی خواب ہے میرا۔ سہل ممتنع میں اس جملے کو، اس شعر کو کہنا آسان بات نہیں ہے۔ مجھے خیال سے سوچو تو کچھ نہیں ہوں میں، مجھے خیال سے سوچو تو کچھ نہیں ہوں میں، مجھے جو دل میں اتارو تو میں بہت کچھ ہوں۔ بڑے اعتماد سے یہ شعر کہا۔ یہ شعر کہنے کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ فطری شاعر نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظوں کی بندش، اشعار کے مصروں کا بہاؤ اور گفتگو کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ فطری شاعر نے کس طریقے سے اپنے درد کو پھیلایا ہے۔ جگدیش ایک انسانیت کا شاعر ہے۔ مقام انسانیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، مقام انسان، حقوق انسان، اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ آ رہوں گا ان مطالب پر۔ میں کیا بتاؤں میرا گھر کہاں ہے، کیسا ہے، فقط مکان کا ہونا ہی گھر نہیں ہوتا۔ ایک ہی مصرے میں گھر اور مکان کا جو تفاوت بتایا ہے۔ آپ لوگ اہل علم ہیں صاحبو، میں اشاروں میں بڑھ رہا ہوں۔ سونی دیوار پہ چسپاں وہ پرانی تصویر، غزل کے شعر پیش کر رہا ہوں مختلف ان کے مجموعوں سے۔ سونی دیوار پہ چسپاں وہ پرانی تصویر، میری تسکین کا سامان یہی ہے گھر میں، یہ ہے درد، اور کس طریقے سے کیا ہوں، کس حال میں کیسا ہوں یہ معلوم نہیں، تشنگی ہے کبھی، برسات کبھی ہے گھر میں۔ استعارات میں بات کرنا، تشبیہات کو متحرک کرنا، عام زبان میں گفتگو ایسی کرنا کہ اس کی پھر انشاء نہ ہو سکے بلکہ وہ روزمرہ میں ہو۔ شبلی نعمانی کے لحاظ سے ایک عمدہ شاعر اور عمدہ شعر کی شناخت۔ یہ کسی اور پر گفتگو نہیں کرتے بلکہ سماج کے درد کو، سماج کے مسائل کو اپنے پر لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ میری جس سوچ نے خود مجھ سے بغاوت کی ہے، اپنے اشعار کو اب اس میں سجاؤں کیسے۔ سچا شعر ہے، صداقت کا شعر ہے۔ ملٹن کہتا ہے اچھا شعر وہ ہے جس میں سادگی ہوتی ہے، جس میں صداقت ہوتی ہے، جس میں جذبات ہوتے ہیں۔ اور جگدیش کے پورے اشعار میں یہ تینوں چیزیں آپ کو طریقے سے ملیں گی۔ میں خود ہی کھڑا کرتا ہوں نفرت کی فصیلیں، دشمن ہوں میں اپنا، میرا دشمن وہ کہاں ہے۔ کیا انداز ہے، کیا کہنے کا۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تعارف میں
کہ یہ وہ شاعر ہے جو اپنے کلام میں، اپنے مجموعے میں اپنا پورا تعارف دیتا ہے. اگر ایک نظر بالغی کے ساتھ اس پر ڈالی جائے، بہت کمزور سی یہ زندگی ہے مگر مضبوط ہیں اپنے ارادے، یہ بازی پھر بھی میں جیتوں گا یارو، کہ شہ کی مات کو نکلے پیادے. شطرنج کی زبان میں گفتگو کر دی، استعارات کو جو ہے بکھیر دیا، اور ہمارے لیے یہ اردو کی بڑی شاعری ہو رہی ہے. تیری ہر بات کہانی نہیں پھر بھی جگدیش، تیری ہر بات کہانی نہیں پھر بھی جگدیش، تیرے انداز بیان میں تو اثر دیکھا ہے. The positivity of a poet is to transfer the feelings from the heart of a person to the other person. تاثیر کو اپنے دل سے دوسرے دل پر کرنا وہی کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم گفتگو اس وجہ سے کر رہے ہیں. ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا ہے the faculty to judge a poet is the part of the poet. کم از کم شاعر پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نقاد کو، اس شخص کو، اگر وہ شاعر نہ ہو تو کم از سخن شناس اور سخن پرور اور سخندہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس درد کو نہیں پہچانیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں تعارف میں کہہ رہا ہوں کون ہوں میں. نظم ہے، اگرچہ کہ غزلیات غضب کی ہیں جس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس کے لیے اپنے پاس وہ اندازے رکھتا ہوں کہ جگدیش نظم کے شاعر ہیں. میں نہ نانک، نہ میں کبیرہ، نہ میں غالب، نہ میں میر، وقت کے دروازوں پر دستک دیے والا ایک فقیر، وقت کے دروازوں پر دستک دینے والا ایک فقیر. نہ میرے الفاظ میں جادو، نہ معنوں میں کچھ تاثیر، میں بھولا بھٹکا بن جا رہا ایک تشنا لاغر رہگیر. دل کے ایک تارے پہ ہر دم گاتا ہوں یادوں کی ہیر. ابھی ابھی جو شیر ہوا ہے، جیسے خود پر چھوٹا تیر، جیسے خود پر چھوٹا تیر. برہم احساسوں کی ضامن میری غزلوں کی تحریر. برہم احساسوں کی ضامن. مصرع دیکھیے، مصرع بتاتا ہے کہ شاعر کس خوبصورتی سے، میں چاہتا ہوں کہ نظم لکھوں، میں چاہتا ہوں کہ گیت گاؤں، ہوا کی لہروں کے حاشیوں پر محبتوں کے پیام لکھ دوں، میں آسماں کی زمیں پہ اپنی رفاقتوں کے سلام لکھ دوں. میں چاہتا ہوں زمیں کے رخ پر خلوص و الفت کی چاندنی کو گلی گلی میں ڈگر ڈگر پر اتار لاؤں. الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے جو خرطاس پر بکھر رہی ہے. زمیں پہ پھیلی غلاظتوں کو پرے ہٹا کر نفاستوں کے بیان لکھ دوں. میں چاہتا ہوں کہ تیرے میرے وطن میں مہکیں گلاب جوہی، مہکتے پھولوں کی خوابگاہ میں نغمہ زن ہو پرندے امن و آشتی کے. آج ضرورت ہے دنیا کو 21ویں صدی کے پرآشوب ماحول میں جس چیز کو، جس شاعری کو منزلت آپ کے پیغمبری کی مل سکتی ہے، وہ امن اور آشتی کی شاعری ہے. آج جو ملک اپنے آپ کو بہت تمدن کی اعلیٰ درجے پر کہتے ہیں، انسانیت کے تمام معیار سے گر چکے. اسی لیے تو جگدیش نے کہا تھا کہ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بہت سے لوگوں سے ملے، بہت سے ساتھی بچھڑے، جذبات و احساسات کی سرزمین پر نئی نئی پرتیں چڑھتی گئیں. اسی زمین سے بیشہا نازک کوپلیں پھوٹیں اور پروان چڑھیں. کئی خوابوں نے جنم لیے، متعدد آرزویں مسمار ہوئیں، بہت سے بھرم ٹوٹے، افکار کی نئے افکار کی تشکیل ہوئی، جذبات کو طرز عبارت ملتا گیا، خیالات الفاظ کا اور الفاظ اشعار کا جامعہ بنتے گئے. جذبات کی اس دھوپ چھاؤں کی جھلکیاں اس ناچیز کی غزلوں اور نظموں کے مجموعے میں پیش ہیں. پہلے مجموعے کا یہ پورا پیراگراف ان کی شاعری کو ہمارے لیے محیط کر رہا ہے. جگدیش کے پاس، جگدیش پرکاش جی کے پاس خیالات میں داخلیت بھی ہے اور خارجیت بھی ہے، اور اسی لیے اپنے آخری مجموعے آخری میل کا سفر میں لکھتے ہیں، میری شاعری کا واحد کردار ایک انسان انڈیویجول رہا ہے. میری سوچ اسی انسان کی زندگی کے گرد و نواح کا جائزہ لیتی ہے، اس کا رنج و غم، ناؤ
امیدی، اس کی مجبوریاں، خوشیاں اور خدشات، غصہ اور شائستگی کا احساس، سیاسیات اور تبدیلی کی آندھی میں لڑکھڑاتا ہوا سماجی نظام، چکنا چور ہوئی انسانی قدریں، ٹیکنالوجی کا ان قدروں، سماجی روایتوں اور رواجوں کا حاوی ہونا، اس عظیم طغیانی کے بیچ انسان کا سر اٹھا کر چلنے رہنے کی کشمکش میں اپنے اشعار کو اجاگر کرتے رہنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میرا احساس ایک عاشق کا بھی ہے اور ایک اجنبی پن سے جدوجہد کرتے ہوئے انسان کا بھی۔ کیا الفاظ ہیں! This is what we need now. This is the big آپ کے جس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج انسان دوستی، آج انڈیویجول کے اندر یعنی فرد کے اندر کائنات کی جو تسخیر اور کائنات کی جو تلاش ہے، جو شناخت ہے، وہ بڑی شاعری ہے۔ اسی لیے انہوں نے آپ کے شاعری کا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، انسان کے بارے میں کہتے ہیں حرف اول سا مقدس، حرف آخر سا گراں، عشق ہے تخلیق کا موضوع یا سوز نہ، عشق ہے تخلیق کا موضوع یا سوز نہ، مانتا ہوں میں کہ ہے یہ ظلم اور دہشت کا دور، راہبر کہتے ہیں اپنے کو وہ انسان کہاں، وہ کہاں ہیں وہ انسان جو محبت کا راگ گاتے تھے، جو محبت کو الاپتے تھے۔ آئینوں کے اس بھرے بازار میں ایک انسان حسن والا چاہیے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اخلاق کا مالک ہو، a person full of character, full of pride and proud، جس کو اشرف المخلوق کہا جا سکے، اس کی تلاش ہو رہی ہے۔ جگدیش جی کی شاعری میں ہیومنزم کی تلاش ہے، حریت کی تلاش ہے، آزادی کی تلاش ہے، نفس مطمئنہ کی اور ایک عزت نفسی سے زندہ گزارنے، افتخار کے ساتھ، پراؤڈ اینڈ پرائڈ کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلاش ہے۔ نہ ڈھونڈو دوست کوئی اس ڈگر پر، مگر کیا ہو گیا ہے، نہ ڈھونڈو دوست کوئی اس ڈگر پر، یہاں انسان بدلتے جا رہے ہیں۔ Here there is a friendship of interest now۔ نریندر کے لیے دیکھیے آپ کیا بتا رہا ہے شاعر۔ نریندر ایک استعارہ ہے، ان کا خاص دوست ہے جس نے بچپنے میں جو زندگی گزاری ہے، دل سے دل کے معاملہ، دل سے دل کے راستے دونوں جانتے ہیں، وہ دوستی ہے۔ Otherwise the friendship is a friendship of a business, friendship of interest. The friendship can divide in a moment۔ اخلاص، وفا اور رفاقت کا بھروسہ، اخلاص، وفا اور رفاقت کا بھروسہ، یہ چیزیں ہر انسان میں ڈھونڈا نہیں کرتے۔ You cannot find in any person or in many people, or all this you cannot find in one person۔ یہ ہے قدریں۔ کہتے ہیں کس کو سمجھائیں دلاسا کیسے، کس کو سمجھائیں دلاسا دیں کسے اس دور میں، سب کے کاندھوں پر ہے حالات زمانہ کی سلیب، آخر اپنے دشمنوں سے صلح کرنی ہی پڑی، کیا خبر تھی دوست ہی بن جائیں گے ایک دن رقیب۔ میں جانتا ہوں کہ صاحبوں، اسکالرز اور لوگ سن رہے ہیں، میں مطالب کو پیش زیادہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ ڈھونڈے نہ اسے دیر و حرم میں نہ کہیں اور، جس دل میں محبت ہے خدا خود ہی وہاں ہے۔ یاد ہے آپ کے آتش لکھنوی کا شعر، بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ یاد ہے مولانا روم کا وہ شعر کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدست عورت کے حج اکبر است۔ دلوں کو جیت لو، یہی تو حج اکبر ہے۔ از ہزاریں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار طواف سے ایک دل کا طواف بہتر ہے۔ اے خلوص باہمی جو تھا ہمارے درمیان، اب تو بس اس کی مثالیں ہی دیا کرتے ہیں لوگ۔
تو انسانیت کا جو فقدان ہے اس کی گفتگو ہو رہی ہے، سماجی حالات کی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ انسان خود لکھتے ہیں اپنی ایک اس میں کہ میں نے جیسے جیسے آپ کے جو ہے سماج جیسے جیسے ماحول بنتا گیا، کیونکہ شاعر بنتا ہے زمان سے، مکان سے اور ذات سے، ذات تو وہی ہے مگر زمان اور مکان بدل رہے ہیں تو شعر بھی بدلتے ہیں، وہ حادثے جنہیں تاریخ بھی بھلا بیٹھی میرے ضمیر نے پھر بار بار دہرائے۔ بڑی شاعری ہے، ایک آثار قدیمہ ہے یہ دل کی بستی، کوئی بھولے سے ادھر آئے تو کچھ بات کروں۔ جگدیش بات کر رہے ہیں، دیکھیے ذوق نے کہا تھا رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے یہی دو پشت چار پشت۔ جگدیش کے فرزند بہت عمدہ ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن بہت عمدہ ہیں، سب ان کو جو ہے آپ کے عزت دیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، لیکن یہ جو مانوی فرزند ہیں جو چھپ چکے ہیں یہ 1000 سال تک جگدیش کو زندہ رکھیں گے۔ ہم اپنے 4 پیڑھی سے زیادہ نہیں جانتے، اجنبی لوگ ہیں اس شہر پریشان میں بہت، کوئی اپنا سا نظر آئے تو کچھ بات کروں۔ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں، آج بات کرنے کو زبان ترستی ہے، اہل دانش بھی ہیں اور صاحب اقبال بھی ہیں، ڈھونڈتا ہوں کوئی انسان نظر آئے مجھ کو، کوئی انسان نظر آئے یارو، ڈھونڈتا ہوں کوئی انسان نظر آئے یارو۔ ایک تتلیوں اور اپنے وطن کے بارے میں کہتے ہیں، ایک تتلیوں کا شہر تھا، ایک جگنوؤں کا گاؤں، تعمیر کی زمین پہ اب اپنا مکان کروں، اب اپنا مکان کہاں کروں۔ ہجرت کا درد آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس زمانے میں یہ فیض کی کتابیں پڑھتے تھے، یہ غالب کی کتابیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے نریندر کے لیے کہا کہ یاد ہے مجھ کو وہ لمحہ جب تمہاری انگلیاں کچھ ڈھونڈتی تھی زندہ نامہ کے صفوں کے حاشیوں پر، اور نظروں کے تلاطم کھوجتے تھے ایک سمندر شدت احساس کا جو تھا رواں اس نظم کے اشعار میں۔ وہ بھی ایک شفاف دن تھا، that was the brightest day of the life۔ پر نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک مدت بعد جب ہم روبرو تھے میں نے دیکھا دن کی اس بارہ دری میں خوبصورت موضوع، سب دریچے بند تھے اس کے گوشوں میں، کہیں خیخہوں کی وہ ابابیلیں کہیں سونی پڑی تھیں، اور ان بونے پہاڑوں پر ہوائیں تھم گئی تھیں، فیض و غالب کے فسانے ان لبوں پر تب نہیں تھے، کیا ہوا تھا پھر سے ہم کیوں اجنبی تھے۔ بڑا شاعر وہ ہے جو مصروں کے درمیان گفتگو کرے، اور یہ بڑا شاعر جگدیش کر رہا ہے، جذبات کا شاعر ہے، فطری شاعر ہے، عشق کا شاعر ہے، آبشار عشق کا شاعر ہے، جذبات میں وجد کے خیالوں نے بھری ایک پرواز، نیلگو عرش کو کچھ بات بتانے نکلے، چاندنی اتری ہے یادوں کی فصیلوں پہ ابھی، ایسے ماحول کو رو رو کے گنواتے کیوں ہو۔ مختلف غزل کے اشعار آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے۔ قطع دیکھیے، نظر سے دور کسی آسماں کو دیکھتا ہوں میں، ہر مقام پہ ایک امتحان کو دیکھتا ہوں، ڈگر ڈگر میں گھری آندھیوں کے مرکز میں کسی سفر میں لیے کارواں کو دیکھتا ہوں۔ یہ نظر، یہ بصارت نہیں ہے، یہ نظر آنکھ کی نظر نہیں ہے، یہ نظر دل کی نظر ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں، اور اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اہل بصیرت ہوتا ہے۔ تیرا خیال مجھے اس طرح پکارتا ہے کہ مندروں میں کوئی آرتی اتارتا ہے۔ کیا تلمیحات ہے، تشبیہات دیکھیے، نہ صرف تشبیہات سادہ اور تشبیہات اور آپ کے زود فہم، بلکہ تشبیہات میں اس پر اگر چلا جاؤں تو اور اس میں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ استعارے ہوں کہ علامات ہوں کہ تمام صنائع لفظی و معنوی انہوں نے کوشش نہیں کی، خود بخود آ جاتے ہیں۔ کہاوتوں کے محاوروں میں دیکھیے، محاوروں میں اور صنعت تضاد میں دیکھیے، محاورے 2 پیش کرتا ہوں، شعر سنیے۔ پاؤں پھیلا کے سو گئے لمحات، کیا شعر ہے، لیتے جائیے۔ پاؤں پھیلا کے
सो गए लम्हात, हाथ फैला के ख्वाब आते हैं। हाथ फैलाना भी मुहावरा है, पांव फैलाना भी मुहावरा है। एक जगह आपके देख रहे हैं आपके ख्वाब, तो दोनों तरह से उनकी खुर्बत में जो कहें गजलें शब कुर्बत में गुनगुनाते हैं, शब फुरकत में गुनगुनाते हैं। उनकी कुर्बत और फुरकत। और आजकल के कोविड के माहौल में, कोविड-19 में आप देख रहे हैं शहर की गलियां क्यों इतनी सुनसान दिखाई देती हैं। कुछ लम्हे मुस्कानों के इन गलियों को दे दो जगदीश। आज ये है मोहब्बत का दौर तेरी। और एक खूबसूरत मुश्किल रदीफ में 3 गजल लेते जाइए। अपनी आजाद ख्याली यहां जाहिर न करो, शहर में तुंग निगाही की वबा फैली है। शहर में तंग निगाही की वबा फैली है। कमाल है। उम्र एक चाक की मिट्टी की तरह है जिस पर वक्त के आहिनी हाथों की रजा फैली है। वाह वाह, है तो उर्दू अदब में दे मुझे, मैं उर्दू अदब का तालिब इल्म हूं। उम्र एक चाक की मिट्टी की तरह है जिस पर वक्त के आहनी हाथों की रजा फैली है। किसी दरवेश की झोली में भला पाओगे क्या, पर है ना पाए ना, पा बरहना है वो। किसी दरवेश की झोली में भला पाओगे क्या, खाक है पांव में और लब पे दुआ फैली। ये बड़ी शायरी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसानियत का मकसद है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। एक इतनी उम्दा नज्म है कि अगर ऐसी नज़में हैं, हम असातिज़ा से मुखातिब हैं, तो मैं समझता हूं कि सफ़े अव्वल में तिलिस्म हयात, यानी ये जिंदगी का जो तिलिस्म है, ये जगदीश प्रकाश की नज्म को उसमें जगह दी जाए। सुनिए, देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात है। जमादात हों के, नबातात हों के, हैवानात हों, किसी को आपके जो है विजदानी यानी हैवानी शूर के अलावा शूर ही नहीं है। हमको शूर है। जगदीश एक जगह कहते हैं, जिन फसानों में शूर जिंदगी कुछ भी नहीं, उन फसानों में भला क्या ढूंढते रहते हैं लोग। हम अशरफुल मखलूकात बनाए गए हैं, ये पूरी कायनात बनाई गई है हमारे लिए, इस वजह से कि हम शूर से इसको दर्क करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने जिसमें कि मैं खुदी के उसमें मौजूद और अदम की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं मौजूद हूं। दिस इज द सेंटेंस ऑफ अल्लामा इकबाल, आई एम रिपीटिंग। बस इतना जानता हूं। पढ़िए आपके खुदी मेरा सब्जेक्ट है। अब सुनिए तिलिस्म हयात। कुछ बंद। मैंने सोचा था कि मैं हूं तो मैं था, वरना इस जीस के होने का कोई जुज ही न था। मैंने महसूस किया तो नए जज्बात जगे, आरजुओं के तमन्ना के हंसी महल सजे। मैंने महसूस किया दहर है तो दहर भी था, चांद तारे थे वसी अर्श की इमलाक भी थी, खामोशी भी थी, तखय्युल की ये परवाज भी थी। ये अकीदे, ये रिवायात, मज़ाहिब, ईमान, एतिखादों की सलीपों पे चढ़े ये इंसान, सब्ज़ारों में महकते हुए फूलों की बहार, आसमानों में कहीं खिलते हुए लैलो नहार। सोचता गर न होती न जमी ना महताब, ना ये सूरज न समंदर न तलातुम की अताब, ना किसी को वो सहलाती कोई मस्त हवा, ना कहीं नर्म किनारों से उलझता दरिया, ना खामोशी न खला ना उजालों का शुमार, ना चकाचौंध नजारों की ना राहों का गुबार। मेरे एहसास से जिंदा है वजूद इन सब का, जहन के रंग महल का है निराला जलसा। पढ़िए ये नज्म को तो आपको मालूम होगा, उर्दू की नहीं बल्कि दुनिया की उम्दा तरीन नज्मों में जगदीश, एतमाद से बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ये उसका जो सबसे अहम चीज ये है कि जब भी एहसास की तामीर जहन करता है, जिंदगी को नई ताबीर अता करता है। क्या है जो जहन को देता है रवानी ऐसी, सोच मंतिक की इरादों की निशानी ऐसी,
है वो क्या जो मुझे जीने की सदा देता है, मेरे होने का जो एहसास अता करता है। मन कहूं उसको कहूं फिक्र करिश्मा कह दूं, या कि बातिन में छुपा गैब का किरदार कहूं। रूह कह दूं उसे जो जिस्म को जान देती है, जिंदगी किसकी बदौलत यूं रवां होती है। खाने जिस्म में धड़कन सी जवां होती है, यही सुख दुख को जन्म देती है हर दिन हर साल। और यही अज़ल का मौज़मू, यही तश्कील और ज़वाल। सच है क्या ये मुझे मालूम नहीं जर्रा भर, कौन हूं मैं मुझे मालूम नहीं जर्रा भर। रूह का हिस्सा हूं या नूर खुदा की तंजीम, एक हकीकत हूं मैं तख्लीक की या राज अजीम। कुछ तो है मुझ में जो देता है रवानी जां को, मेरी आवाज को मानी और तबस्सुम जां को। ज़हन हूं मन हूं मैं जज्बात हूं या बस एहसास, या कि आती हुई जाती हुई जिस्म में सांस। फिक्र की तह में आया होती है हस्ती का वजूद, मैंने सोचा कि मैं हूं इसलिए है मेरा वजूद। कमाल की नज्म है। मैंने पूरी नज्म नहीं पढ़ी, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं इस पर 2 घंटे बात कर सकता हूं साहब। इसमें वो एनर्जी है, इसमें वो मतालिब है, इसमें वो गिराई है, इसमें वो गहराई है, इसमें वो हमारी जो ये कायनात है, हमारी जो ये जिंदगी है, ये एक ऐसी किताब है, ना पहले के कुछ वरक बाकी हैं, ना आखिरी कुछ बाकी हैं। ये कैसा शुरू हुई हमें नहीं मालूम, ये कैसा खत्म होने वाली है हमें नहीं मालूम। यही तिलिस्म हयात है। ये मोहब्बत का शायर ये बता रहा है। और मैं जानता हूं कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मगर मैं अफसोस करता हूं कि मैं वो तमाम चीजें आप लोगों को नहीं सुना सका। लेकिन ये सुनते जाइए कि इश्क सच्चा वो है जिसमें दर्द होता है। ये मिसरे लेते जाइए। दर्द क्या है? एक नज्म में कहते हैं, दर्द क्या है मैं तुम्हें कैसे बताऊं ऐ दोस्त, एक शफाफ से शीशे में सियाही की लकीर, एक उजड़े से मका का कोई खस्ता शहतीर, तुर्श रेजाब यूं जैसे मिला गंगा जल में, सर्द खून जैसे टपकता हो किसी आंचल में, शाम के बंद दरीचों में घनी शब का उभार, रात के जिस्म से लिपटी हुई खामोश पुकार। क्या बयान! अल्फाज वो हैं, शायरी वो है कि जैसे 2 मिरर को, 2 आईनों को एक के सामने रख दिया जाए तो हजारों आईने बन जाते हैं। ये आशिक शायर है। इश्क वालों का दीनो ईमा क्या, एक अकीदत है जिसको दिल माने। सहल मुमतना में शेर कह दिया। इश्क एक मोजिजा सा होता है, तुम कभी दिल लगा के देखो तो। फिर एक और सहल मुमतना में, इन सवालों से कुछ नहीं होता, तुम मुझे आजमा के देखो तो। आपने देखा, वो इश्क हो या वो आपके जो है क्या कहते हैं, कमाल के शेर इस वजह से कहते हैं कि वो छोटे छोटे जो माहिए हैं बहुत लोग मिलते, सड़कों गलियों में इंसान नहीं मिलते। वही पूरा शेर जो दिशे बाश चराग हमी गश्त गिरद शहर, वही मौलाना रूम का गुफ्तिम की याफ मी नशवत गश्तई मां। हमने कहा मौलाना रूम कि हमने कहा कि हमने पूरे शहर में ढूंढ लिया है, कोई इंसान नहीं मिलता। गुफ्त आंख के याफ मी नशवत उनम आरजूस, मुझे वही चीज की तलाश है जो तुम कह रहे हो नहीं मिलती। यहाँ पर पूरी जगदीश की शायरी में इंसानियत की, इंसान की एक ऐसे फिक्र की तलाश है। ये नज्म अधूरी है, लफ्ज तो है लेकिन जज्बात से दूरी है। माहिए देखिए, जज्बात से अगर दूरी हो जाए वो नज्म नज्म नहीं रहती। मखमूर हवाएं हैं, फिर और एक आपके जो ट्रायल पेश कर रहा हूं। मखमूर हवाएं हैं, मीर की गजलों सी नाजुक तरी बाहें हैं, रूमानी अंदाज है। हर सिमत उजाले हैं शहर में लोगों के, हर सिमत उजाले हैं शहर में लोगों के, ये दिल क्यों काले हैं। कैसी ये अदालत है, हम मिस्कीनों का मुंसिफी मुखालिफ है। गुफ्तगी कर रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि पॉइंट ले लीजिए, जगदीश की शायरी फितरी शायरी है। ही वॉज बॉर्न एज अ पोएट। मुमताज शायर हैं, मारूफ ना हो, आई डोंट केयर। सब असनाफ में यानी तकरीबन नज्म सबसे बेहतर कहते हैं। नज्म के शायर हैं, 6 मजमुए इनके हैं। नज्मों में तजुर्बात किए हैं,
कामयाब तजुर्बे हुए हैं। इनकी शायरी बड़ी शायरी है इस वजह से कि मुकाम इंसान से, हुकूक इंसान से, इंसानी कदरों से और दर्द इंसान से गुफ्तगू करते हैं। जज्बात के शायर हैं। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों की है। मैंने मजाजी इनकी रोमानी गुफ्तगू की ही नहीं, टच ही नहीं किया। मैंने इनको कहा है आप शारों की मोहब्बतों का शायर। पूरा आप पढ़ लेंगे बात जब आप देखेंगे। आप जबान को बरतना जानते हैं, रगो पै में शायरी बसी है। रोजमर्रा कहावत मिसल पावर गजलें आपके जो छोटी और बड़ी बहरों में कहते हैं। फारसी पर उबूर है, फारसी पर उबूर है। बड़ी चीज कर रहा हूं, तरकीबें देखिए। मैं अगर आपको एक दो शेर सुनाना चाहता हूं, ये शेर जरूर ले जाइए। चश्मे नूर हैं, ये गजल देखिए। चश्मे नूर है, नगमात की बारात हैं आप, तय करे लुत्फ में ढलती हुई एक रात हैं आप। आपका जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं, शब का सजदा है सितारों की मुनाजात हैं आप। जो बहारों से शिगुफ्ता है गुनाहों से लजीज, जो ख्यालों की जबानी है वो बात हैं आप। अजनबी गांव में सूनी किसी पगडंडी पर रास्ता मुझको दिखाता हुआ एक हाथ हैं आप। एक ज़ईफा की दुआओं से करीमो मासूम, एक कमसिन की हंसी, एक कमसिन के हंसी शौक से जज्बात हैं आप। हिंदी के रसीले लफ्ज गीतों में महल्ली लफ्ज, आमियाना लफ्ज ज्यादा मिलते हैं। तशबीहात, इस्तियारात, तलबीहात और अलामात उम्दा है। सादगी है, सलासत है, नगमगी है, तसव्वुफ और भक्ति के अशार हैं। वतनियत है, सेकुलरिज्म है, कोशिश और हिम्मत है। कायनात पर भी अच्छे तबसरे हैं, मगरबी अदब से भी आपके जो है मुतासिर है। मुझे जो है 2 घंटे दिया जाए तो मैं बात कर सकता हूँ। बहरहाल आधे घंटे में जो कुछ भी मैंने कोशिश की आप तक पेश किया। वो सलामत रहें 1000 बरस। उर्दू अदब ऐसे शायरों पे नाज करेगा। तो मैं दूसरे शायरों से मुखातिब होकर एक जुमला कहता हूँ। मैं भी 40-45 साल से शेर कहता हूँ। जरूरी नहीं है आप गुस्सा ना खाएं अगर मारूफ ना हो, बल्कि शायरी ये जिंदा रहेगी कागजों पर। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हुस्न समात का ममनून हूँ। शायद मैंने कुछ आपके जो है नुकात पेश किए हैं। पूरा मजमून पढ़ लें तो शायद उसमें ज्यादा गुफ्तगू रहेगी। शुक्रिया।